سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہر سال 17 اکتوبر کو پوری دنیا میں جو علی گیرین ہیں یا سر سید احمد خان کے چہنے والے ہیں وہ یہ دن ایز سر سید ڈے مناتے ہیں۔ تو سر سید کے حوالے سے جو مسلمانوں کے تئیں ان کا کنٹریبیوشن ہے، خاص کر جو انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی تاکہ مسلمان بچے پڑھائی تک ان کی رسائی ہو، وہ آگے جا کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں بنی اور آج تک قائم و دائم ہے، اور اپنے 100 سال وہ پوری کر چکی ہے یہ یونیورسٹی۔ لیکن سر سید احمد خان کی شخصیت ایز اے صحافی، ایز مفسر قرآن یا ایز اے رائٹر بہت جہتوں پہ مشتمل ہے۔ تو سر سید احمد خان ایک ورسٹائل شخصیت تھی، اور ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھائی لکھائی کا بھی بہت کام کیا، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، خاص کر 1857 ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی سے پہلے آثار الصنادید جو ان کی کتاب ہے، اس میں جو آرکیٹیکچر اور مساجد اور مدرسے اور خاص کر جو ہسٹوریکل آرٹیفیکٹس کے بارے میں جو معلومات تھی، اور جو ان دا آفٹر میتھ آف 1857 بہت ساری تباہ بھی کی انگریزوں نے، برٹش کولونیلسٹس نے، تو وہ ایک اپنی جگہ ایک اس کی دستاویزی حیثیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی تفسیر جو قرآن کی ہے، اور ان کے خطبات جو خطبات احمدیہ کے نام سے مشہور ہے، ابھی تک بھی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کو شائع نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر بھی جو ملا حضرات کی اجارہ داری ہے، یا مسلکی منافرت یا مسلکی ملا جو وہاں پر خاص کر سنی تھیولوجی، شیعہ تھیولوجی اور اس طریقے سے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس پہ قابض رہے ان 100 سالوں میں، انہوں نے ان کی تفسیر اور خطبات کو وہاں سے شائع ہونے نہیں دیا، اس بنیاد پہ کہ اس میں جو ہے بہت سارے معاملات جو ہے اختلافی ہے، یا جمہور علماء کا جو اجتہاد ہے، یا جمہور علماء کا جو کنسنسس ہے، وہ اس کے خلاف جاتا ہے، جبکہ ایک علمی دانشگاہ اور خاص کر اکیڈمک انسٹیٹیوشن، ایک جامعہ، ایک یونیورسٹی کا کام یہی ہے کہ وہ جو ہے اجتہاد سے کام لے، اور خاص کر اسلامک اسٹڈیز اور اس طریقے سے کے بہت سارے جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر بھی اگر ہم ملائیت کی طرح یا مسلکی مدرسوں کی طرح بیہیو کرنے لگیں، جس طریقے سے کہ علی گڑھ میں ہو رہا ہے، کہ سر سید احمد خان کی تفسیر بھی انہوں نے شائع ہونے نہیں دی، اس پہ بھی روک لگا دی ان ملاؤں نے، اور کوئی بھی وائس چانسلر سر سید احمد خان کی تمام جو ہے تصانیف ان کو پبلش نہیں کیا انہوں نے۔ اب کہیں جا کے جو ہے خطبات احمدیہ کی تدوین اور ترتیب اور اس پہ حاشیہ لکھنا جو ہے ڈاکٹر کوثر فاطمہ نے کیا، جو کہ وہاں پر سینٹر فار پروموشن آف ایجوکیشن امنگ مسلمز آف انڈیا CP میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتی ہیں، انہوں نے ملی پبلیکیشنز کے تھرو شائع کیا ہے اتنے سال گزرنے کے، دہائیاں گزرنے کے بعد۔ تو کہیں نہ کہیں آج سر سید ڈے پہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو ہے اپنے اکابرین کے ساتھ، اور خاص کر علمی شخصیات کے ساتھ جو کہ اجتہاد کرنا چاہتی تھی بہت سارے معاملات میں، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے معاملے میں، تو ان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھا؟ ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا، ہم نے ان کی جو ہے کتابوں اور تصانیف پر پابندیاں لگا دی۔ تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے، کوئی علمی وتیرہ نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو آج ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمان جو ہے پچھڑے ہوئے ہیں، اور تمام چیزوں کا مسلمانوں کے پچھڑے پن کا جو
ریزن یا وجوہات ہم سامنے رکھتے ہیں، وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیروں کی، ہمارے دشمنوں کی جو ہے کارستانیاں ہیں، ان کی کانسپریسی ریسی ہے، ان کی کولونائزیشن کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے جو ہے علم کی بے کنی کی. چاہے اب سر سید احمد خان کے آراء سے اختلاف رکھیں یا ان سے اتفاق کریں، وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن بالکل سرے سے ہی اس پہ پابندی لگانا، خاص کر ان کی کتابوں پہ، اور خاص کر اس شخص پہ کہ جو کہ بانی تھا اس مدرسے کا، جو کہ آج یونیورسٹی بن چکی ہیں. تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں ہم یہ ضرور ایکنالج کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے علمی ذوق نہیں رہا، اور اپنے اکابرین کی کتابوں اور ان کی تصانیف کے بارے میں ریسرچ کو ہم اور تحقیق کو ہم کوئی بڑھاوا نہیں دیتے ہیں، جبکہ وہاں پر بھی ہم ملائیت اور مسلکی جو ہے تفرقے کو ہی ہوا دیتے ہیں. اور ان مسلکی ملاحوں کو ہم نے اتنی زیادہ طاقت دے رکھی ہے کہ سر سید احمد خان جن کے نام پہ یہ یونیورسٹی بنی، جن کی وجہ سے یونیورسٹی بنی، تو ان کی کتابیں بھی جو ہے وہ ان کی یونیورسٹی شائع نہیں کر پا رہی ہے. اس کے بارے میں ریسرچ ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات چیت اور انالیسز اور تحقیق اور اس پر اور زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ایسا ہونا چاہیے. اور یونیورسٹیز کا کام تو یہی ہے کہ وہاں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، تحقیق کی جائے معاملات کو. چاہے پھر آپ ان معاملات کو ایکسیپٹ کرے، ریجیکٹ کرے، وہ تو سیکنڈری کوشچن ہے، لیکن تفکر کرنا، تدبر کرنا اور تحقیق کرنا، یہی ایک جامعہ کا کام ہے. اور آج اس سر سید ڈے کے حوالے سے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ سر سید احمد خان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی تفسیر کو شائع ہونے دیں، اور خطبات احمدیہ جو کہ شائع ہو چکی ہیں اس کا بھی مطالعہ کریں، ادراک کریں، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ سر سید احمد خان کے افکار کیا تھے، اور آج کی روشنی میں ان کے افکار کی افادیت، ریلیونس کتنی ہے، یا اس میں اس کی بنیاد پہ آج مسلمان کیا لاہ عمل بنا سکتے ہیں.